بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ساتھیوں؟ آج ہم بات کریں گے اڑن تشتریوں پہ۔ جی ہاں، اڑن تشتریاں۔ کیا آپ نے اڑن تشتری کو کبھی دیکھا ہے؟ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ماضی میں بیرونی خلا سے مخلوق زمین پر آتی رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ کیا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ایسی تمام اشیاء کہ جن کے لیے اب تک انسان شناخت نہیں کر سکا، انگریزی کے الفاظ ان آئیڈینٹیفائڈ آبجیکٹس استعمال ہوتے ہیں، جن کو مختصر کر کے UFO حروف میں لکھا جاتا ہے، اور ان میں نمایاں اشیاء اڑن تشتریاں ہیں، جن کو انگریزی میں فلائنگ ساسرز کہتے ہیں۔ شاید یہ خلائی جہاز ہیں جو بیرونی خلا سے ظاہر ہوتے ہیں۔ UFO کی رپورٹوں میں ایک چیز جسے بیان کیا جاتا ہے وہ کروئی شکل کی، تیزی سے ہر چال چلنے والی، تیز ترین رفتار پر اڑنے والی مشین جس میں بڑی پھرتی ہے اور جو تمام طبی قوانین کی نفی کرتی ہے، یعنی اس شے کی حرکات و سکنات پر طبیعت کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ ان کے وجود کو در حقیقت ہمارے روایتی سائنسی قوانین کی بنا پر نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے کہ اڑن تشتریاں کس طرح کام کرتی ہیں، اور اگر ان کا واقعی وجود ہے تو آئندہ وہ کس قسم کی تہذیب ہوگی جو ان کو پیدا کر سکے گی۔ فی الحال تو ان کا وجود پراسرار اور ناقابل سراغ ہے، مبنی بر عقل نہیں۔ اڑن تشتریوں کی حرکات و سکنات کی رپورٹیں بہت زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے وہ منڈلاتی ہیں، پھر بہت زیادہ رفتار پر ٹیک آف کرتی ہیں، اور پھر ایسی چال چلتی ہیں جو کہ ایک روایتی جہاز کے لیے ناممکن ہے۔ اسرا پیدا کرنے کے لیے بہت ہی طاقتور ایندھن استعمال کرتی ہیں۔ راکٹ کا ایندھن جو اس وقت استعمال ہو رہا ہے وہ نہ تو اتنی رفتار اور نہ ہی اتنی اسرا پیدا کر سکتا ہے جس کا UFO میں مشاہدہ کیا گیا ہے۔ UFO کے بارے میں اکثر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فوری غائب ہو جاتی ہیں۔ UFO کوئی نظر نہ آنے والی اختراع ہے جو انسانوں کو نظر نہ آئے، تاہم اس کی کچھ تشریحات تو ہیں جو ان بہت ساری رپورٹوں کا سادہ معقول جواب ہیں۔ مثلاً یہ ممکن ہے کہ UFO اپنی روشنیاں گل کر کے تاریکی میں غائب ہو سکتی ہیں، یا اندھیرے میں اپنی روشنیاں بجھا کر غائب ہو جاتی ہیں، اور دن کے وقت یہ عکسیں اپنے آپ کو اس طرح گھما لیتی ہیں کہ مشاہد کو ان کے پتلے کناروں کو آسمان میں دیکھنا مشکل ہو۔ لیکن ان باتوں کا اطلاق ریڈار سسٹم پر نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں کسی چیز کا عکس فوری غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر UFO کسی خلل یافتہ ہوا کے ٹکڑے کے پیچھے گم ہو گئی ہو تو پھر ایک سراب کی مانند ایک اثر پیدا کرے گی جو نگاہ سے اور ریڈار کے کھوجیوں سے اسے آسانی سے اسکرین کیا جا سکتا ہے۔ یہ اڑن تشتریاں آخر کہاں سے آتی ہیں؟ کوئی بھی اس کا حتمی طور پر جواب نہیں دے سکتا، اگرچہ قیافے تو بہت ہیں۔ ان قیافوں میں سے ایک اہم قیافہ یہ بھی ہے کہ اڑن تشتری تیار کرنا امریکہ کا ایک خفیہ منصوبہ تھا، جس کا مقصد تھا کہ ایسا تیز رفتار جہاز تیار کیا جائے جو ہیلی کاپٹر کی طرح زمین سے سیدھا اوپر اٹھ جائے اور اس کی تشتری نما شکل رکھی گئی ہو۔ اس قیافے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر اڑن تشتریوں کو امریکی ریاستوں میں دیکھا گیا ہے۔ ان کی چند مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ 11 مئی 1950 کو امریکی ریاست اوریگن میں میک منو ویلی کے مقام پر اڑن تشتری دیکھی گئی۔ پھر 29 جولائی 1952 کو امریکی ریاست فلوریڈا میں میامی میں دیکھی گئی۔ اس کے بعد 1957 کو امریکی ریاست ورجینیا میں فورٹ بلیوائر کے مقام پر دیکھی گئی۔ پھر 2 اگست 1965 کو امریکی ریاست اوکلاہوما میں ولسا کے مقام پر دیکھی گئی۔ 8 مئی 1966 کو برازیل میں لامیری کے مقام پر دیکھی گئی۔ سابق امریکی صدر جمی کارٹر کا دعویٰ بھی ہے کہ اس نے اڑن تشتری دیکھی تھی، لیکن مذکورہ بالا قیافے یا قیاس آرائیاں غلط ہیں، چونکہ اڑن تشتریاں یا خلائی جہاز تو حالیہ واقعات نہیں ہیں، بلکہ قدیم زمانے سے ایسی چیزیں لوگوں کو نظر آتی رہی ہیں۔
मसलन 1 जनवरी 1254 को बाज़ राहिबों ने इंग्लिस्तान में सेंट एल्बैन्स के मकाम पर आसमान की तरफ गौर से देखना शुरू किया, और जो कुछ वो देख रहे थे इस पर यकीन करने के काबिल नहीं थे। एक किस्म का बड़ा जहाज़ जो नहायत खूबसूरती से और उम्दा रंगों से बनाया गया था। उसके बाद 1566 में स्विट्ज़रलैंड में बासिल के मकाम पर बड़ी तादाद में चमकदार तश्तरियों ने अचानक ही रात के आसमान को भर दिया। फिर 1897 में रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में कैलिफोर्निया से वर्जीनिया के मशरिक़ तक हज़ारों अमरीकियों ने एक पुरस्कार हवाई जहाज़ देखा जिसकी फ्लैश रोशनियाँ सारे मुल्क पर घूम रही थीं। इनके अलावा और भी वाक़यात हैं जो राइट ब्रदर्स की 1903 में परवाज़ से पहले रूनुमा हुए। दूसरी जंग अज़ीम में बहुत सारी हवाई नकलो हरकत के साथ UFO को बहुत सारे पायलटों ने देखा, लेकिन उनको इनके बारे में बताने से मना करने का हुक्म दिया गया था, लिहाजा आवाम को इनके बारे में कतन इल्म ना हो सका जब तक कि 1945 में अमन ना हुआ। लिहाजा ये उड़न तश्तरियाँ नई चीज़ नहीं है, और हमें ये भी बताया गया है कि ये हमारे सैयारे पर गुज़िश्ता कम अज़ कम 700 सालों से आ रही हैं। उड़न तश्तरी का नाम भी एक अमरीकी पायलट ने 1947 में दिया जब वो वाशिंगटन रियासत में माउंट रेनियर के करीब अपने जहाज़ में परवाज़ कर रहा था, तो उसने 9 चमकदार अशिया को बेपनाह रफ्तार पर उड़ते देखा। तो उसने उनको बयान किया कि वो तश्तरियों की मानंद थी जो पानी के ऊपर बग़ैर छुए हुए गुज़र जाएं। उसी दिन से उसका नाम उड़न तश्तरी पड़ गया, और ये 1947 से तकरीबन हर साल दुनिया के तमाम हिस्सों में देखी जा रही हैं। उन पर बहुत सारे मज़ामीन और किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इस मौजू पर बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। बहुत सारे लोगों का ख़याल है कि ये महज इंसान के तसव्वुर की पैदावार है, या कुदरती मज़हर है, या कोई हमारे अपने ही सैयारे से नया हवाई जहाज़ है। लेकिन वो लोग जिन्होंने दावे किए हैं वो इस पर बज़िद हैं कि इन्होंने ये उड़न तश्तरियाँ देखी हैं। वो ज़मीन पर उतरती हैं और उनमें से अजीब मखलूक बाहर आती है। खलाई मखलूक हमारी ज़मीन से मट्टी और पौधों के नमूने, घास, पत्ते और दरिया के पानी के नमूने ले जाते हुए देखी गई हैं। ये खलाई लोग ज़मीन पर क्यों आते हैं? इन मुलाकातों के बारे में बहुत सारे नज़रियात हैं। बहरहाल सवाल ये पैदा नहीं होता कि आया UFO का वजूद है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वो क्या हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।